1857 عیسوی کے بعد جب انگریزوں نے بغاوت کو کچل دیا اور مکمل فتح انہیں حاصل ہو گئی تو دل کھول کر ہندوستانیوں سے انگریزوں نے انتقام لیا۔ قتل و غارت گری کا وہ ہنگامہ برپا کیا جس کی مثال 19ویں صدی کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہزارہ معصوم اور بے گناہ انسان انگریزوں کی بربریت اور ظلم کا شکار ہو گئے۔ شمالی ہندوستان میں بے شمار گاؤں اور بازار ایسے تھے جہاں درختوں سے لٹکتی ہوئی نعشوں کے گرد چیل کوے منڈلاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ انگریزوں کے مظالم یوں تو عام ہندوستانیوں پر تھے، لیکن خاص طور پر مسلمان ان کی بربریت کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ غدر کا پورا ہنگامہ مسلمانوں کا پیدا کیا ہوا ہے، چنانچہ ہزارہ مسلمان معمولی شبہات پر پھانسی کے تختے پر چڑھا دیے گئے۔ کوئی پرسان حال نہ تھا۔ مسلمان عام طور پر غدر کے ہنگامے سے پہلے ہی بدحالی کا شکار تھے۔ غدر کے بعد تو یہ عالم تھا کہ ہزارہ مسلمان گھرانے نان شبینہ کو محتاج ہو گئے اور سینکڑوں شریف خاندان بے کسی اور مفلسی کے عالم میں در بدر مارے پھرتے تھے۔ دہلی جس نے 20 انقلاب دیکھے تھے، غدر کے بعد تو ایسی ویران ہوئی کہ صدیوں کی گنگا جمنی تہذیب جس کو مغل حکمرانوں نے فروغ دیا تھا، ایسی تباہ ہوئی کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ انگریزوں نے اس کی تباہی و بربادی میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ چوک سعد اللہ خاں اردو بازار، خانم کا بازار، بلاقی بیگم کا کوچہ، خان دوراں کی حویلی، دریا گنج کی گھاٹی، گلیوں کا بازار، پنجابی کٹرا، دھوبی کٹرا، رام گنج، سعادت کا کٹرا، رام جی داس گودام والے کے مکانات کے علاوہ شاہی درسگاہ، دارالبقاء، اکبر آبادی مسجد، اورنگ آبادی مسجد، چوبی کو اس طرح مسمار کیا کہ نام و نشان تک باقی نہ چھوڑا۔ غالب نے اسی زمانے میں اپنے ایک دوست کو لکھا، مسجد جامع سے راج گھاٹ دروازے تک بے مبالغہ ایک صحرائے لق و دق ہے۔ اینٹوں کے جو ڈھیر پڑے ہیں وہ اگر اٹھ جائیں تو ہوا کا مکان ہو جائے۔ غدر کے بعد انگریزوں کے مظالم نے پورے ملک میں ایک سراسیمگی کا ماحول پیدا کیا تھا۔ پروفیسر خلیق نظامی صاحب نے 1857 عیسوی کے تاریخی روزنامچے کے مقدمہ میں مٹکاف صاحب کے حوالے ایک واقعہ لکھا ہے جس سے ہندوستانیوں کی سراسیمگی، خوف اور ڈر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک جوہری مسز گارسٹن کے پاس جوہرات لے کر آیا۔ قیمت ٹھہرانے کے سلسلہ میں مسز گارسٹن نے مذاقیہ طور پر کہہ دیا کہ میں تم کو مٹکاف صاحب کے پاس بھیج دوں گی۔ وہ جوہری اس قدر خوفزدہ اور بدحواس ہوا کہ اپنا سارا مال چھوڑ کر بھاگا چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ خود انگریز دیانتدار مورخوں نے اپنی قوم کے مظالم کا اعتراف اس طرح کیا ہے۔ ہومز نے لکھا ہے، بوڑھے آدمیوں نے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ ان سے اور بےکس عورتوں سے جن کی گود میں دودھ پیتے بچے تھے، ہم نے اس طرح بدلہ لیا جس طرح بڑے سے بڑے باغیوں سے۔ مورخ کمیٹی تسلیم کرتا ہے، ایک مقام پر 6000 ہندوستانیوں کا قتل عام کیا گیا۔ تنہا الہ آباد کے علاقہ میں نیل نے اتنے ہندوستانیوں کو مروا ڈالا جتنے انگریز مرد، عورت اور بچے بوڑھے ہندوستان بھر میں 1857 عیسوی کے سارے ہنگامہ میں انقلابیوں کے ہاتھ سے انقلاب کی وجہ سے نہیں مرے۔ ایک انگریز افسر نے لکھا ہے کہ امبالہ سے دلی تک ہزاروں بے قصور دیہاتیوں کو انگریزوں نے مار ڈالا۔ ان کے جسموں کو سنگینوں سے چھیدا جاتا تھا اور ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھونسا جاتا تھا۔ ٹامس نے لکھا ہے کہ دہلی کے کچھ مسلمانوں کو ننگا کر کے اور پیڑوں سے باندھ کر سر سے پاؤں تک جلتے ہوئے تانبے کے ٹکڑوں سے اچھی طرح داغ دیا گیا اور مسلمانوں کو سور کی کھالوں میں سی دیا جاتا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے کہ ہزارہ عورتیں فوج کے خوف کی وجہ سے کنوؤں میں گر پڑی، یہاں تک کہ پانی سے اوپر ہو گئیں۔ جب زندہ عورتوں کو کنویں سے نکالنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں گولی مار دو،
نکالو نہیں، ہم شریفوں کی بہو بیٹیاں ہیں، ہماری عزت خراب نہ کرو۔ بعض لوگوں نے اپنی عورتوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ ایسے حالات میں مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کرنا یا بے گناہوں کو یہ ثابت کرنا کہ یہ بے قصور ہیں آسان بات نہ تھی۔ لوگ اشاروں کنایوں میں بات کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اپنے دلوں کو بہلانے کے لیے مذہبی عنوانات کا سہارا تلاش کیا۔ کچھ لوگوں نے گل و بلبل کی زبان سے آہوزاری کی۔ کچھ لوگوں نے اگر زیادہ جرأت سے کام لیا تو روزنامچے اور ڈائریاں ترتیب دی۔ لیکن اسی ماحول اور سراسیمگی کی فضا میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے سر ہتھیلی پر رکھ کر صاف صاف 1857 عیسوی کے غدر کی تمام ذمہ داری انگریزوں پر ڈال دی، اور یہ مرد مجاہد سید احمد خان تھے۔ انہوں نے غدر کے اسباب کا باقاعدہ تجزیہ اسباب بغاوت ہند میں کیا ہے۔ آئیے اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سر سید احمد خان۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگ شاہجہاں کے عہد میں ہندوستان آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ سر سید کے دادا سید محمد احمد کو عالمگیر ثانی کے دربار سے جواد علی خان کا خطاب ملا تھا۔ بعد میں جب شاہ عالم تخت نشین ہوا تو اس نے جواد الدولہ کا خطاب عطا کیا اور 1000 پیدل اور 500 گھوڑ سواروں پر سرفراز کیا۔ سر سید کے والد سید محمد متقی ایک صوفی بزرگ تھے اور شاہی دربار میں کافی اثر رکھتے تھے۔ اکبر شاہ سے ان کے زمانہ شہزادگی سے تعلقات تھے اور بادشاہ کبھی کبھی ان کو بھائی متقی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اکبر شاہ نے سید محمد متقی سے چاہا کہ وہ انتظام امور بادشاہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، مگر سید محمد متقی نے معذرت کی اور اپنے خسر خواجہ فرید الدین احمد کا اور ان کی سفارت ایران اور اس کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے بادشاہ کو یہ صلاح دی کہ ان کو بلا کر وزیر بنایا جائے۔ اکبر شاہ نے اس مشورہ کو پسند کیا اور خواجہ فرید الدین احمد کو بلا کر وزیر بنا دیا اور خلعت وزارت اور خطاب دبیر الدولہ امین الملک مسلح جنگ سے سرفراز فرمایا۔ شاہی ماحول میں سر سید کی پرورش ہوئی۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو عام بچوں کی طرح ان کو عربی فارسی کی تعلیم دی گئی اور تقریباً 20 سال کی عمر میں وہ مذہبی اور مشرقی تعلیم سے فرصت پا گئے۔ 1838 عیسوی میں جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو سر سید کے لیے فکر معاش کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سر سید کی نظر میں دہلی سلطنت کا نقشہ اچھی طرح تھا اور اب وہ اپنی اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ جب انسان شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔ سر سید کے اعزاء قلعہ دہلی سے اپنے تعلقات ختم کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن سر سید کی نظر بہت دور تک دیکھ رہی تھی۔ دہلی پر انگریزوں کی عملداری تھی۔ سر سید نے گزشتہ 133 سال کے مغلیہ دور کا جائزہ لے لیا تھا اور آخر سر سید نے طے کیا کہ اب مجھے ملازمت کر لینی چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے سر سید دہلی میں صدر امین کے دفتر میں فوجداری محکمہ میں سرشتہ دار ہوئے۔ 1839 عیسوی میں وہ آگرہ کمشنر کے دفتر میں نائب منشی ہو گئے اور 1841 عیسوی میں وہ مین پوری میں منصف مقرر ہوئے۔ 1 سال بعد ان کا تبادلہ فتح پور سیکری کر دیا گیا اور اس کے فوراً ہی بعد دہلی ان کو بھیجا گیا، جہاں آخری بادشاہ بہادر شاہ نے ان کو جواد الدولہ عارف جنگ کے خطاب سے سرفراز کیا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی سادہ لوحی کا اندازہ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو اپنے خطاب سے نوازا کہ جو کمپنی کی حکومت میں ملازم تھا اور اس حکومت کا جس کا حکم دہلی میں چلتا تھا، گویا بہادر شاہ کو اتنا خیال بھی نہ تھا کہ وہ خود کمپنی کے وظیفہ خوار تھے۔ لیکن یہاں سر سید کا سیاسی شعور قابل توجہ ہے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کے بزرگوں کا تعلق قلعہ دہلی سے رہا، ان کے والد اور دادا امور سلطنت میں شریک بھی رہے اور ان کو خود تاجدار مغل حکومت کی طرف سے
خطاب دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ شخص مغل حکومت کو اہمیت نہیں دیتا۔ آخر کیوں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مغل حکومت کا اقتدار ہندوستان سے ختم ہو گیا، مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زوال پذیر بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، ذل سبحانی کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ سید کے ذہن بچپن سے ہی تعلیم و تحقیق کی طرف مائل تھا۔ وہ سرکاری نوکری ایسٹ انڈیا کمپنی کی کرتے تھے، لیکن یہ نوکری ان کے ذوق و شوق میں مانع ثابت نہ ہوئی۔ انہوں نے ملازمت کے ہی دوران سب سے پہلے جامع جم کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی، جس میں تیمور سے لے کر آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر تک کے واقعات بیان کیے ہیں۔ سید کا دوسرا کارنامہ وہ ہے جب وہ دوران ملازمت دہلی میں منصف تھے، تب انہوں نے اپنے ذوق تجسس کو کام میں لاتے ہوئے ایسے کتاب ترتیب دی جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ کتاب آثار الصنادید ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ ان کو دہلی اور قرب و جوار کی عمارت کی تحقیقات کا خیال پیدا ہوا۔ یہ کام بہت مشکل تھا، سینکڑوں عمارتیں شکستہ ہو گئی تھیں، بیسیوں ملبے کا ڈھیر بن چکی تھیں، نہ تو کسی کا کتبہ کہیں ملتا تھا اور نہ کچھ اور ان کے حالات کا پتہ چلتا تھا۔ مگر اس مرد جفاکش نے بڑی تلاش و تحقیق سے کام لیا اور دہلی کی تمام شاہی عمارتوں کی تاریخ ترتیب دی، اور اس عہد کی ممتاز علم دوست شخصیات کا ذکر اس میں کیا۔ سید کے ذہن و فکر میں مسلمانان ہند کا ماضی تھا۔ حکومت مغلیہ کی بساط الٹ چکی تھی۔ قلعہ میں صرف ایک چراغ جل رہا تھا، مگر وہ بھی مدھم مدھم۔ سید سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور مستقبل پر ان کی نظر تھی، اور خاموش تھے۔ ابھی وہ کھل کر سامنے نہیں آئے تھے۔ 1855 عیسوی میں دہلی سے ان کا تبادلہ بجنور یعنی یو پی میں کر دیا گیا، اور ان کو دہلی چھوڑنے کا افسوس تھا، مگر مشیت کچھ اور ہی دکھانا چاہتی تھی۔ ابھی ان کو وہاں مشکل سے 2.25 برس ہی ہوئے تھے کہ ہندوستان میں وہ دن آ گیا جس کو غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1857 عیسوی کا غدر اور سید کی سیاسی سوجھ بوجھ۔ جس طرح کسی فوجی جنرل کی قیادت کا اندازہ میدان کارزار میں چلتا ہے، اسی طرح ایک مفکر اور سیاسی رہنما کی بصیرت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی قوم اور ملک پر بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے کوئی لاوا پھٹ پڑے، یہ اچانک کچھ تو خون شروع ہو جائے۔ ایسے موقع پر جب کسی قوم میں بیدار مغز مفکر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی قوم اور ملک کو ہر بڑے سے بڑے انقلاب اور خطرہ سے بچا لے جاتا ہے، تو عوام اس کو عظیم سیاستداں اور رہبر اعظم کا لقب دیتے ہیں۔ سید نے غدر کی ہولناک صورت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ شمال ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی تباہی جو انہوں نے دیکھی، اس سے وہ بہت مایوس ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پھر ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا کہ یہ فرار تو بزدلی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا راہ بدل دیا۔ مولانا حالی لکھتے ہیں کہ غدر کے بعد وہ مسلمانوں کی تباہی سے بہت پریشان تھے، اور ان کی حالت ایک ایسے آدمی کی تھی جس کے مکان میں آگ لگی ہو اور وہ بقیہ حصے کو بچانے میں ہمتاً مصروف ہو۔ غدر کے ہنگامے میں سید نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ جو تحریک انگریزوں کے خلاف اٹھائی گئی ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ دوسرے مغل حکومت اپنی قوت کھو چکی ہے، تیسرے عام مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے، اور اگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود انگریز کسی طرح ہندوستان سے نکال بھی دیے گئے تو یہ یقین نہیں تھا کہ مسلمان ہندوستان پر پھر اپنی حکومت قائم کر لیں گے، کیونکہ ملک میں متعدد طاقتیں جیسے مرہٹے، جاٹ اور سکھ اتنی مضبوط ہو چکی تھیں کہ مسلمان کسی حالت میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تیسرے ڈچ اور فرانسیسی جو انگریزوں سے زیادہ ظالم اور غیر مہذب تھے، ہو سکتا تھا کہ انگریزوں کے مغلوب ہونے پر ہندوستان میں ان کا اقتدار ہو جاتا۔ سید کے ذہن میں یہ ساری باتیں تھیں،
चुनांचे इन्होंने बहुत कुछ सोच समझ कर यह फ़ैसला किया कि मुसलमानों को गदर में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, और अगर ले लिया है तो जल्द अंग्रेज़ों से दोस्ती कर ली जाए। इस ख्याल को क़ुव्वत के साथ दौरान गदर अपने जहन में कायम कर लिया, और आखिर वक्त तक वो अपने इसी ख्याल की हर जगह हिमायत करते रहे। जब गदर हुआ तो ससैयद बिजनौर में थे। बिजनौर में नवाब महमूद अली ख़ां और उनके सैकड़ों हम ख्यालों से इस बात पर इख्तलाफ था कि नवाब चाहते थे कि अंग्रेज़ों को मार दिया जाए, और ससैयद दिलो जान से अंग्रेज़ों की हिफाजत कर रहे थे। नवाब को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए नवाब और उनके बेशतर हम ख्याल ससैयद की जान के दुश्मन हो गए। मगर ससैयद इसके बावजूद अपने इरादे पर कायम रहे और नवाब को बारहा यही मशवरा देते रहे कि चंद अंग्रेज़ मर्द औरतों को मार देने से मुल्क से अंग्रेज़ों का इक़्तिदार ख़त्म नहीं हो जाएगा। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में रह गए तो तुमको नुकसान पहुँचेगा। चुनांचे आखिर में यही हुआ कि नवाब की तमाम रियासत ज़ब्त कर ली गई, और वही हुआ जो ससैयद समझ चुके थे कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का मुकम्मल कब्ज़ा हो गया। कंपनी ने अंग्रेज़ दोस्ती और ससैयद की वफ़ादारी के सिले में इनको मीर सादिक और मीर रुस्तम अली रईसान चांदपुर ज़िला बिजनौर की ज़ब्त शुदा जायदाद देना चाही तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ससैयद कौम फरोश और वतन दुश्मन नहीं थे। इनकी कौम परवरी और हुब्बुल वतनी अंग्रेज़ के दौर में भी इस दर्जा पुरखुलूस और पाको साफ़ थी कि आज के बाज़ कौमी रहनुमाओं के खुलूस और हुब्बुल वतनी पर तो उंगली उठ सकती है, लेकिन ससैयद के किरदार पर हर्फ नहीं आता। अंग्रेज़ के जाबिराना दौर में भी अगर ससैयद इब्नुल वक्त खुशामद पसंद मसलहत कोश होते तो इनका नाम भी मुल्क के राजा और नवाबों के नामों के साथ लिया जाता। असबाब बगावत हिंद। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फिर ससैयद चाहते क्या थे। एक तरफ वो गदर में खुलकर अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, और इसके सिले में जब अंग्रेज़ इनको इनाम व इकराम से नवाजते हैं तो ससैयद इसको गवारा नहीं करते, और फिर गदर के असरात अभी अच्छी तरह ख़त्म ही नहीं होते कि असबाब बगावत हिंद लिख कर वो अंग्रेज़ों के मिजाज को बरहम बना देते हैं। आगरा के दरबार से इसलिए उठाते हैं कि वहाँ अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों की नशिस्तों को अपनी नशिस्तों के मुकाबले में कमतर जगह दी। अपने सूबे के गवर्नर से इस बात पर खफा होते हैं कि उसने अपनी किताब लाइफ ऑफ मोहम्मदन में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हमले किए, और इनका जवाब इंग्लिस्तान में खुतबात अहमदिया लिखकर करते हैं। असल में ससैयद ने अंग्रेज़ से दोस्ती हालात के तहत की। गदर के बाद इनको ये यकीन हो चला था कि अब हिंदुस्तानी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि मगरबी उलूम को हासिल ना करें, और इसके लिए अंग्रेज़ी हुकूमत और उसके लिटरेचर के बग़ैर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मगरबी उलूम व साइंस को वह हिंदुस्तानियों और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए ज़रूरी तो समझते हैं, मगर हिंदुस्तानियों को बावकार देखना चाहते हैं, और किसी किस्म की तफरीक अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों में वह गवारा नहीं करते, और न वह हिंदुस्तानियों के रस्म व रिवाज और अक़ायद में अंग्रेज़ों की मुदाखलत बर्दाश्त करते हैं, और इस पर एहतजाज उस मौका पर करते हैं कि जब कोई हिंदुस्तानी मुँह नहीं खोल सकता था। असबाब बगावत हिंद में इन्होंने साफ साफ गदर के ज़िम्मेदार अंग्रेज़ों को ठहराया है। इन्होंने गदर के मुख्तलिफ़ गोशों पर अपनी किताब में तफसील से रोशनी डाली है। ख़ास तौर पर वह लिखते हैं, शरीक ना होना हिंदुस्तानियों का लेजिस्लेटिव काउंसिल में। असली सबब इस फसाद का मैं तो एक ही समझता हूँ, बाकी जिस कदर असबाब हैं वह इसकी शाखें हैं, और ये समझ मेरी वहमी और क़यासी नहीं है, बल्कि अगले ज़माने के बहुत से अक़लमंदों की राय का इस बात पर इत्तफ़ाक़ हो चुका है, और तमाम मुसन्निफ़ीन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट के इस बाब में मेरे तरफ़दार हैं, और तमाम तारीख़ें यूरोप और अफ़रीक़ा की मेरी राय की सदाक़त पर मोतमद गवाह हैं। ससैयद के ख़्याल में 1857 ईस्वी का हंगामा इसलिए हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने हिंदुस्तानियों को कभी यह मौका नहीं दिया
کہ وہ اپنی پریشانیاں اور اپنا دکھ درد سرکار کے سامنے رکھ سکیں۔ حکومت نے ان کو نہ تو پارلیمنٹ میں آنے دیا اور نہ ہندوستانیوں کو لیجسلیٹو کونسل میں نامزدگی دی۔ اس سے ہندوستانیوں کی تکالیف اور ان کی دلی جذبات حکومت پر ظاہر نہیں ہوئے، اور یہ خلیج ایسی بڑھی کہ اس سے دونوں طرف بدگمانیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ لہٰذا سر سید اسباب بغاوت ہند میں خاص طور پر اس طرح لکھتے ہیں: بلا شبہ پارلیمنٹ میں ہندوستانیوں کی رعایا کی مداخلت غیر ممکن اور بے فائدہ محض تھی، مگر لیجسلیٹو کونسل میں مداخلت نہ رکھنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ بس یہی ایک بات ہے جو جڑ ہے تمام ہندوستانیوں کے فساد کی، اور جتنی باتیں جمع ہوتی گئیں اور وہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ پھر سر سید بتاتے ہیں کہ لیجسلیٹو کونسل میں ہندوستانیوں کے نہ جانے سے کیا نقصان ہوا۔ لیجسلیٹو کونسل میں ہندوستانیوں کے شریک نہ ہونے سے صرف اتنا ہی نقصان نہیں ہوا کہ گورنمنٹ کو اصلی مضرت قوانین و ضوابط جو جاری ہوئے بخوبی معلوم نہیں ہو سکی، اور اغراض عام رعایا جس کا لحاظ رکھنا گورنمنٹ کو واجبات سے تھا ملحوظ نہیں ہیں، اور رعایا کو اس مضرت کے رفع کرنے اور اپنے مطلب کے پیش کرنے کی فرصت اور قدرت نہیں ملی، بلکہ بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ رعایا کو منشا اور اصلی مطلب اور دلی ارادہ گورنمنٹ کا معلوم نہ ہوا۔ گورنمنٹ کی ہر تجویز پر رعایا کو یہ غلط فہمی ہوئی جو تجویز گورنمنٹ کی ہوتی تھی۔ ہندوستانیوں کو یہ سبب اس کے کہ وہ لوگ اس میں شریک نہ تھے اور ہم اس تجویز سے واقف نہ تھے، اس کی بنیاد معلوم نہ ہوئی، اور ہمیشہ یہی سمجھے کہ یہ بات بھی ہمارے اور ہمارے ہم وطنوں کو خراب اور برباد اور ذلیل اور بے دھرم کرنے کو ہے، اور وہ بعضی باتیں جو در حقیقت گورنمنٹ سے برخلاف، رواج اور مخالف طبیعت اور طینت ہندوستانیوں کے صادر ہوتی تھیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ فی نفسی اچھی تھیں یا بری، زیادہ تر ان کے خیالات کو تقویت دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچ گئی کہ رعایائے ہندوستان ہماری گورنمنٹ کو میٹھے زہر اور شہد کی چھری اور ٹھنڈی آنچ کی مثال دیا کرتی تھی، پھر اس کو اپنے دل میں سچ سمجھتی اور یہ جانتی تھی کہ اگر ہم آج گورنمنٹ کے ہاتھ سے بچے ہوئے ہیں تو کل نہیں، اور تو کل ہیں تو پرسوں نہیں، اور کوئی شخص ان کے حالات کو پوچھنے والا اور کوئی تدبیر ان کے اس خیال کو دور کرنے والی نہ تھی۔ جبکہ رعایا کا گورنمنٹ کے ساتھ یہ حال ہو جو دلی دشمن کے ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر کیا توقع ہو سکتی ہے وفاداری کے ایسی گورنمنٹ کو ایسی رعایا سے؟ اور جبکہ ہماری گورنمنٹ در حقیقت ایسی نہ تھی، تو ان غلط خیالات کا ہندوستانیوں کے دل میں جمنا اور جو رنج کے ان کے دل پر تھا، اس کا علاج نہ ہونا صرف اسی سبب سے تھا کہ لیجسلیٹو کونسل میں ہندوستانی شریک نہ تھے۔ اگر ہوتے تو یہ سب باتیں رفع ہوتی جاتی۔ اب غور سے دیکھا جائے تو صرف یہی ایک بات ہے جس نے اپنی بہت سی شاخیں پیدا کر کے تمام ہندوستان میں بیجا فساد کر دیا۔ سر سید کو کسی طرح بھی ہندوستانیوں کی ذلت گوارا نہ تھی۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے عقائد اور مذاہب میں بھی تبدیلی نہیں چاہتے تھے، لیکن انگریز اس کے برعکس پادریوں اور مشنری اسکولوں کے ذریعے ہندوستانیوں کے مذہبی عقائد کو نہ صرف بدل رہے تھے بلکہ بنیادی طور پر انہیں عیسائی بنا رہے تھے۔ سر سید احمد خاں اس پر احتجاج کر رہے تھے اور اس کا اظہار اسباب بغاوت ہند میں اس طرح کیا ہے: جو اس ملک میں نوکر ہیں وہ پادری صاحبوں کو بہت سا روپیہ واسطے خرچ کے اور کتابیں بانٹنے کو دیتے ہیں، اور ہر طرح ان کے مددگار اور معاون ہیں۔ اکثر حکام متعہد اور افسران فوج نے اپنے تابعین سے مذہب کی گفتگو شروع کی تھی۔ بعض صاحب اپنے ملازموں کو حکم دیتے تھے کہ ہماری کوٹھی پر آن کر پادری صاحب کا وعظ سنو، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ غرض کہ اس بات نے ایسی ترقی پکڑی تھی کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ گورنمنٹ کی عملداری میں ہمارا یا ہماری اولاد کا مذہب قائم رہے گا۔ پادری صاحب کے واعظ نے نئی صورت نکالی تھی۔ تکرار مذہب کی کتابیں بطور سوال و جواب چھپنی اور تقسیم ہونی شروع ہوئیں۔ ان کتابوں میں دوسرے لوگوں کے مقدس لوگوں کی نسبت الفاظ اور مضامین رنج دہ درج ہوتے۔
ہندوستان میں وعظ اور کتھا کا دستور یہ ہے کہ اپنے اپنے معبد یا مکان پر بیٹھ کر کہتے ہیں، جس کا دل چاہے اور جس کو رغبت ہو وہ وہاں جا کر سنے۔ پادری صاحبوں کا طریقہ اس کے برخلاف تھا۔ وہ خود غیر مذہب کے مجمع اور تیرتھ اور میلے میں جا کر وعظ کہتے، اور کوئی شخص صرف حکام کے ڈر سے مانے نہ ہوتا تھا۔ بعض ضلعوں میں یہ رواج نکلا کہ پادری صاحب کے ساتھ تھانے کا ایک چپراسی جانے لگا۔ پادری صاحب وعظ میں صرف انجیل مقدس ہی کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر مذہب کے مقدس لوگوں کو، مقدس مقاموں کو بہت برائی سے اور ہتک سے یاد کرتے تھے، جس سے سننے والوں کو نہایت رنج اور دلی تکلیف پہنچتی تھی، اور ہماری گورنمنٹ سے ناراضی کا بیج لوگوں کے دل میں بویا جاتا تھا۔ سر سید نے کس خوبصورتی کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکمرانوں کے ان خفیہ عزائم کو ظاہر کیا ہے جو وہ ہندوستانیوں کے اقتصادی بدحالی سے فائدہ اٹھا کر انہیں پادریوں کے ذریعے عیسائی بنا رہے تھے۔ اس سلسلہ میں وہ سکندرہ کے یتیموں کا ذکر اسباب بغاوت ہند میں کرتے ہیں، اور حکومت کے ڈھکے چھپے ارادوں کو بھی بے نقاب کر دیتے ہیں۔ 1837 عیسوی کی قحط سالی میں جو یتیم لڑکے عیسائی کیے گئے، وہ تمام اضلاع ممالک مغربی و شمال میں ارادۂ گورنمنٹ کے ایک نمونہ گنے جاتے تھے کہ ہندوستان کو اس طرح پر مفلس اور محتاج کر کر اپنے مذہب میں لے آئیں گے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب سرکار آنریبل ایسٹ انڈیا کمپنی کوئی ملک فتح کرتی تھی تو ہندوستان کی رعایا کو کمال رنج ہوتا تھا، اور یہ بھی میں سچ کہتا ہوں کہ منشا اس رنج کا اور کچھ نہیں ہوتا تھا، بجز اس کے لوگ جانتے تھے کہ جو اختیار ہماری گورنمنٹ کا زیادہ ہوتا جائے اور کسی دشمن اور ہمسائے حاکم کے مقابلے اور فساد کا اندیشہ نہ رہے گا، دوں ہمارے اور رسم و رواج میں زیادہ تر مداخلت کریں گے۔ سر سید مشنری اسکولوں کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں اور کس قدر صفائی و بےباکی کے ساتھ کہتے ہیں، مشنری اسکول بہت جاری ہوئے اور ان میں مذہبی تعلیم شروع ہوئی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ سرکار کی طرف سے ہیں۔ بعض اضلاع میں بہت بڑے بڑے عالی قدر حکام متعہد ان اسکولوں میں جاتے تھے اور لوگوں کو اس میں داخل ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔ امتحان مذہبی کتابوں میں لیا جاتا تھا، اور طالب علموں سے جو لڑکے کم عمر ہوتے تھے پوچھا جاتا تھا، تمہارا نجات دینے والا کون؟ اور وہ عیسائی مذہب کے موافق جواب دیتے تھے۔ اس پر ان کو انعام ملتا تھا۔ ان سب باتوں سے رعایا کا دل ہماری گورنمنٹ سے پھر جاتا تھا۔ سر سید کو حکومت وقت سے دو بڑی شکایتیں تھیں۔ ایک یہ کہ حکومت نے ہندوستانیوں کو گرا ہوا سمجھا، انہیں لیجسلیٹو کونسل میں نمائندگی نہیں دی۔ دوسرے ان کے اقتصادی بدحالی سے فائدہ اٹھا کر ان کے مذہبی عقائد و رسم و رواج کو بدل کر انہیں عیسائی بنا رہی تھی۔ اس بات کو سر سید نے متعدد جگہ کسی نہ کسی جگہ سے ضرور کیا ہے۔ وہ انگریزوں کو ہندوستان کا حکمراں تو مانتے ہیں مگر آقا نہیں تسلیم کرتے۔ انگریز ہندوستانیوں کو غلام سمجھتے ہیں، انگریزوں کی اس ذہنیت کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ ان کو اسباب بغاوت ہند میں مخاطب کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہندوستانیوں کے ساتھ اس طرح محبت و ارتباط کا رشتہ رکھنا چاہیے تھا جیسے ایک قوم دوسری قوم سے رکھتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو رعایا کے حالات اور اطوار اور جو دکھ ان کو تھے ان کی اطلاع نہ تھی، اور اطلاع ہونے کا کیا سبب تھا، کیونکہ حالات اور اطوار کی اطلاع اختلاط اور ارتباط اور باہم آمد و رفت بے تکلفانہ سے ہوتی ہے، اور یہ بات چیت جب ہوتی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم میں مل جل کر اور محبت اور اخلاص پیدا کر کے بطور ہم وطنوں کے توطن اختیار کرے، جیسا کہ مسلمان غیر مذہب اور غیر ملک کے رہنے والوں نے ہندوستان میں توطن اختیار کر کے پیدا کیا اور غیر ملکیوں سے برادرانہ رسم و راہ پیدا کی، مگر در حقیقت ہماری گورنمنٹ کو یہ بات جو اصلی سبب رعایا کے حالات کی اطلاع کا ہے حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ اس طرح کی سکونت ہماری گورنمنٹ کو ہونی متخیل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ رعایا خود اپنے مصائب کی اطلاع کرتی، تو اس کا قابو رعایا کو نہ تھا، کیونکہ رعایائے ہندوستان کو تجاوز گورنمنٹ میں ذرا بھی مداخلت نہ تھی،
اور اگر کسی نے کچھ باقاعدہ کوئی پرچہ بھیجا یا بحضور نواب گورنر جنرل بہادر پیش کیا، وہ بطور استغاثہ تصور کیا گیا، نہ بطور استحقاق مداخلت۔ تجاوز گورنمنٹ میں اور کسی سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا تو اب ضروری ہے کہ کوئی شخص حالات رعایا کی اطلاع گورنمنٹ میں کرے۔ وہ اطلاع منحصر تھی حکام متعہد اطلاع کی رپورٹ پر۔ سر سید کو حکومت سے ایک یہ بھی گیلا تھا کہ حکومت کے دل میں ہندوستانیوں کے لیے محبت کا کوئی گوشہ نہیں تھا، اور محبت ہی سے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ اس پر وہ لکھتے ہیں، محبت اور اتحاد ہندوستانیوں سے نہ کرنا۔ جو مراتب کے ہم اس مقام پر لکھتے ہیں، گو وہ ہمارے بعض حکام کو ناگوار طبع ہوں، مگر ہم کو سچ لکھنا اور دل کھول کر کہنا ضرور ہے۔ یہ وہ بات ہم کہتے ہیں کہ جس سے جنگلی وحشی جانور دام میں آتے ہیں، درندے رام ہوتے ہیں۔ انسان کی تو کیا حقیقت ہے، کیا لارڈ بیکرز ایسر کافی نہیں کہ ہم اس مقام پر دوستی اور محبت اور ربط اتحاد کے فائدے بیان کریں؟ ہاں، اتنی بات بیان کرنی ضروری ہے کہ آپس کی محبت اور ہمسایہ کی دوستی سے گورنمنٹ اور رعایا کی محبت بہت بڑھ کر ہے۔ دوست کو ایک شخص سے دوستی کرنی پڑتی ہے، اور گورنمنٹ کو اپنی تمام رعایا سے محب اور محبوب صرف 2 شخص ہوتے ہیں، اور ربط دلی سے ایک گنے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کو تمام رعایا سے ارتباط پیدا کرنا پڑتا ہے کہ رعیت اور گورنمنٹ سب مل کر ایک ہو جائیں۔ اس اقتباس میں سر سید نے حکومت کو محبت کا سبق پڑھایا ہے، اور وہ محبت اختلاط و ارتباط کا ذکر کرتے ہیں، اور طرح طرح سے ہندوستانیوں اور حکومت کے درمیان محبت کو قائم و مستحکم رکھنے کے لیے مثالیں بھی دیتے ہیں، اور حکمران لوگوں کو بار بار بتاتے ہیں کہ تم نے ہندوستانیوں سے صحیح معنوں میں محبت کی ہی نہیں، اور تم جس طرح کی محبت ظاہر کر رہے ہو اس میں سیاست ہے، خلوص نہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اگر ہماری گورنمنٹ دعویٰ کرے کہ یہ بات غلط ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ محبت کی اور نیکی کا بدلہ بدی پایا، تو اس کا انصاف ہم خود گورنمنٹ کے سپرد کر دیں گے۔ اگر یہ بات یوں ہی ہوتی تو رعایا کو بلا شبہ ہماری گورنمنٹ کی محبت سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ بے شک محبت ایک دل کی چیز ہے جو کہے سے اور بنانے سے نہیں بنتی۔ ہماری گورنمنٹ نے اپنے آپ کو آج تک ہندوستانیوں سے ایسا الگ رکھا ہے جیسے آگ اور سوکھی گھاس۔ ہماری گورنمنٹ اور ہندوستانی پتھر کے 2 ٹکڑے ہیں، سفید اور کالے رنگ، الگ الگ پہچانے جاتے ہیں، اور پھر ان دونوں میں ایک فاصلہ ہے کہ دن بدن زیادہ ہوتا ہے سفید رنگ۔ سیاہ خال بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور سیاہی میں سفیدی عجب بہار دکھاتی ہے۔ گورنمنٹ کی سیاسی محبت اور اس کے فریب کو سر سید کیسے کیسے لطیف انداز میں طنز کرتے ہیں، اس کے طلسم کو توڑتے ہیں، اور پھر حکومت کے اس دعویٰ کو وہ رعایائے ہندوستان سے محبت کرتی ہے اسے کھوکھلا بتاتے ہوئے خود اس کے مذہب اور انصاف کا آئینہ اس طرح اسے دکھاتے ہیں۔ ہم نا انصافی کی بات نہیں کہتے۔ ہماری گورنمنٹ کو بلا شبہ عیسائیوں کے ساتھ ایک خاص محبت دینداری کی رکھنی چاہیے، مگر ہم اپنی گورنمنٹ سے رعایائے ہندوستان پر وہ برادرانہ محبت پر وہ الفت چاہتے ہیں جس کی نصیحت پطرس مقدس نے کی ہے۔ اب غور کرو کہ ہمارے حکام اور ہندوستانیوں کا خون ایک نہ تھا، مذہب ایک نہ تھا، رسم و رواج بھی ایک نہ تھا، دلی رضامندی رعایا کو نہ تھی، آپس میں محبت اور اتحاد نہ تھا، پھر کس بات پر ہمارے حکام ہندوستان سے وفاداری کی توقع رکھتے تھے؟ یہ بات جو سر سید نے 1857 عیسوی کے بعد حکمراں افراد سے کہی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سر سید نے ایک طرح کا چیلنج دیا ہے کہ انگریز جو ہندوستانیوں سے وفاداری چاہتے اور اس کی توقع رکھتے تو کیوں رکھتے، جبکہ ان کا اور ہندوستانیوں کا نہ تو خون ایک تھا اور نہ انہوں نے صحیح معنوں میں ہندوستانیوں سے وہ محبت کی جو ایک قوم دوسری قوم سے کرتی ہے۔ سر سید کا تخاطب کا انداز اس وقت تھا جب حکمراں ہندوستانیوں کو اپنی طاقت کے نشہ میں تختدار پر چڑھا رہے تھے۔ کیا ایسی مثال آج کے ہمارے آزاد ہندوستان میں کوئی قومی رہنما ہندو یا مسلمان پیش کر سکتا ہے؟
انگریزوں نے ہندوؤں کے بعض رسم و رواج میں مداخلت کی۔ چنانچہ ایکٹ نمبر 15 1856 عیسوی کے متعلق سر سید نے لکھا ہے کہ ایکٹ نمبر 15 1856 عیسوی درباب بیوہ ہنود کے رسوم مذہبی میں خلل ڈالتا ہے۔ گو اس میں بڑی بڑی بحثیں ہوئی اور بیوستے بھی لیے گئے، مگر ہندو لوگ جو مذہب سے زیادہ پابند رسم و رواج کے ہیں اس ایکٹ کو نہایت ناپسند کرتے تھے، بلکہ باعث اپنی ہتک عزت اور بربادی خاندان کا جانتے تھے، اور یوں بدگمانی کرتے تھے کہ یہ ایکٹ اس مراد سے جاری ہوا ہے کہ ہنود کی بیوائیں خود مختار ہو جائیں اور جو چاہیں سو کرنے لگیں۔ ایک جگہ سر سید انگریزوں کو ان کے پال مقدس کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے اس طرح اسباب بغاوت ہند میں مخاطب کرتے ہیں: کیا پال مقدس کی یہ نصیحت حکمت آمیز نہیں ہے کہ جیسے ہم تم سے محبت کرتے ہیں ویسا ہی خداوند تمہاری محبت آپس میں دوسروں کے ساتھ بڑھنے اور زیادہ ہونے دے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف اپنے پڑوسیوں اور ہم قوموں سے بلکہ سب سے، یہاں تک کہ دشمنوں سے سچی محبت ہو، اور وہ محبت اور مہربانی بڑھتی جائے۔ اور مسیح مقدس کے یہ قول دل کو تسلی دینے والا نہیں ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم بھی ان سے کرو، کیونکہ توریت اور زبور کی کتاب کا خلاصہ یہی ہے۔ مولانا حالی لکھتے ہیں، جس وقت سر سید نے اسباب بغاوت ہند کی 5 جلدوں کا پارسل ولایت روانہ کیا تو 2 رکعتیں نماز بطور نفل کے ادا کیے اور دعا مانگی۔ اس رسالے کا ایک نسخہ گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی بھیجا۔ جب یہ کتاب گورنمنٹ آف انڈیا میں پہنچی اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو کر کونسل میں پیش ہوئی تو مسٹر بیسل بیڈن نے، جو اس وقت فارن سیکریٹری تھے، اس کے خلاف بہت بڑی تقریر کی اور یہ رائے ظاہر کی کہ اس شخص نے نہایت باغیانہ مضمون لکھا ہے، اس سے حسب ضابطہ باز پرس ہونی چاہیے اور جواب طلب کرنا چاہیے، اور اگر کوئی معقول جواب نہ دے تو سخت سزا دینی چاہیے۔ لیکن کوئی اور ممبران کا ہم نوا نہ تھا، اس لیے مسٹر بیڈن کی تقریر سے کوئی برا نتیجہ نہ نکلا۔ اس کتاب کے ترجمے حکومت کی طرف سے متعدد ہوئے اور انڈیا آفس میں بھی اس کا ترجمہ ہوا اور اس پر بار بار بحثیں ہوئی۔ پارلیمنٹ کے بعض ممبروں نے بھی اس کا ترجمہ کیا، مگر کوئی ترجمہ پبلک میں شائع نہیں کیا گیا۔ لیکن اسی زمانے میں ایک مدبر حاکم نے اشاعت کی نظر سے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا تھا، جس کو جنرل گراہم نے، جو سر سید کے عزیز دوستوں میں سے تھے، مکمل کر کے 1837 عیسوی میں شائع کیا۔ اس کتاب سے ایوان حکومت میں جو زلزلے آئے وہ نہ صرف ایوان حکومت تک رہے بلکہ اخبارات میں بھی طرح طرح سے اس کو اچھالا گیا۔ ان میں بعض نے بڑی دیانتداری کے ساتھ سر سید کے اعتراضات کو سراہا اور کتاب کے بعض حصوں کو جائز قرار دیا۔ چنانچہ انگلستان کا مشہور اخبار ہوم نیوز لکھتا ہے، سر سید احمد خان نے جو غدر کے اسباب تحریر کیے ہیں ان میں سے بعض بہت قیمتی اور عمل درآمد کے قابل ہیں۔ برمنگھم ڈیلی گزٹ نے اس کتاب کا کسی قدر خلاصہ لکھ کر شائع کیا تھا، اور ان اخبارات نے نہایت دلیری اور آزادی کے ساتھ جس طرح اپنی رائے کا اظہار خیال کیا، اس نے حکمراں طبقے میں ایک اثر پیدا کیا۔ بعض معزز اور لائق انگریزوں نے بھی اس کتاب پر اظہار خیال کیا۔ مسٹر تھیوڈو مارلن، جنہوں نے سر سید کی وفات کے بعد ان کے سیاسی کاموں پر ایک مضمون لکھا تھا، اس میں وہ اسی رسالے اسباب بغاوت ہند پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انگریزوں میں بہت سے اس بات کے بڑے خواہش مند تھے کہ فتح کے بعد ہندوستانیوں سے دل کھول کر انتقام لے، اور ان کے غصے کی آگ مسلمانوں کے برخلاف خاص کر بھڑکی ہوئی تھی، جن کی نسبت سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ غدر کے محرک تھے۔ اس وحشیانہ حالت میں جبکہ شدید تر خیالات کے پھیلنے کا احتمال تھا، ایک ایسی حق بات
जो आम पसंद न थी, मुंह से निकालना कोई आसान बात न थी। 1858 ईस्वी में ये दिलेरी के अल्फाज थे। बावजूद इसके कि ससैयद के दलाइल के तमाम मंशा की सच्चाई इसी वक्त से तस्लीम कर ली गई, और जो लोग ससैयद के इस बर्ताव पर जो उसने नेशनल कांग्रेस के साथ किया इल्ज़ाम लगाते हैं, इनके लिए इस बात पर गौर करना मुफीद होगा कि इसने इतनी मुद्दत पहले, जितनी कि 1858 ईस्वी से अब तक गुजरी है, गवर्नमेंट पर जोर डाला था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में देसियों के दाखिल करने की निहायत ज़रूरत है। विलायत से सैयद मौलवी सैयद मेहदी अली ख़ां को एक ख़त लिखते हैं, मैं इंडिया ऑफिस में साहब सेक्रेटरी वज़ीर हिंद के पास गया था। इन्होंने मुझको काउंसिल के कागज़ात में मेरी किताब असबाब बगावत हिंद माँ तमामो कमाल अंग्रेज़ी तर्जमे के दिखलाई। इसे देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। जो कुछ राहें इसकी बदौलत करार पाईं, इनका बयान बेफ़ायदा है। अहले हिंद नाकदरदां, दोस्तकश और अपने खैरखा के दुश्मन हैं, मगर मैं खुश हूँ कि मेरे हमवतनों की भलाई हुई।